ہم اسی لیے اس کے کوشاں ہیں کہ یہ چیزیں چھپیں اور ہم دنیا کے جدید مسائل، سود کے مسائل، معاش کے مسائل، نکاح کے مسائل، آئلی قوانین، وراثت کے قوانین، ان سب چیزوں پہ کام کریں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا نا، تو اللہ کی حکمت بالغہ تھی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں جائے گا دنیا میں، اور خدا کسی سے بھی براہ راست کلام نہیں کرے گا، یعنی وحی نازل نہیں ہوگی، اور اس امت کے علماء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علمی وراثت کے کام کو سنبھال لیں گے۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مال و زر چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہے، تو ان کے ورثاء یہ کام کریں تاکہ کبھی بھی دنیا میں کہیں، اور خاص طور سے ہمارے اپنے ملک میں، قوت نافذہ میسر آ جاتی ہے تو قوت نافذہ خدا کے اس دین کو، بنے بنائے کام کو اٹھا کر نافذ کر۔ مختصر سی بات، یہ کام ایسا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر، ہم جب اسپین گئے تو بیضاوی ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس پہ بیضاوی کی شرح جنہوں نے لکھی تھی 130 کے قریب تو صرف حاشیے دیکھے کہ کام کرنے والوں نے کیا کیا۔ یہ امت ایسے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی والی ہے، کوئی وارث ہے، اس کا کوئی اس کا دوست ہے، کسی کا اس امت کے سر پہ ہاتھ ہے۔ جن لوگوں کو خدا کا یقین نہیں ہے اور جو اپنے پروردگار کو نہیں مانتے، ان کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ ہم بے وارث کے تھوڑے ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ چیلنج ہے جسے قبول کیا ہے، اور اس چیلنج کا جواب یہ ہزاروں صفحات۔ ہم ہر میدان میں تو جانے سے رہے، کوئی بھی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنے میدان میں ترقی کرتا ہے نا، وہ اپریشیٹیبل ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ انجینئر اپنے ہاں ترقی کرتا ہے، نئے سے نئے نقشے بنتے ہیں۔ ایک شخص کمپیوٹر میں کام کرتا ہے تو کمپیوٹر میں وہ جو کچھ بھی اپنی تحقیق دکھاتا ہے یا کرتا ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے بھی بارہا یہ آیت سنی ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ انسان محنت کے لیے پیدا کیا گیا، جو کچھ وہ کرتا ہے اسے اس کا صلہ ملے گا، اور اس کی محنت کو عنقریب جانچا جائے گا، یعنی خدا قیامت میں اس کے اجر کے لیے اور دنیا میں اس کی برکات کے لیے جانچے گا، دیکھے گا کہ میرے بندے نے یہ میرے لیے کام کیوں کیا۔ تو وہ جو ایک بات ہے نا ختم نبوت کی، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اکبر کے زمانے میں حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو ہمارے زمانے میں ایک نئے نبی کی ضرورت تھی۔ نیا نبی تو کوئی آنا نہیں تھا۔ خود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اتنا کام کیا کہ وہ گویا کہ ایک نبی کے آنے کے مترادف کام تھا۔ پوری امت کا کام اس ایک شخص کے انقلاب نے کیا اور ایک آدمی نے کیا۔ علامہ اقبال یہی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا تھا کہ سید صاحب سارے کام چھوڑ کے آ جائیں لاہور، اور وہ اور سید سلیمان ندوی، وہ بات نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آسٹریلیا مسجد لاہور میں جو ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس ہے گلی میں، سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے تھے، اور وہ اس زمانے میں 1926 میں دیوبند کو چھوڑ کے ڈابھیل جا رہے تھے، اور اس وقت ان کا ایک جوان سال شاگرد تھا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے شاگرد تھے، وہاں سعید اکبر آبادی، جن کی نواسی اب قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتی ہیں۔ تو ان کے یہ وہ نانا نوابوں کی اولاد تھی یہ ساری،
انہوں نے اپنے ولیمے پہ سارے اساتذہ کو دعوت دی تھی، اور دیوبند میں ایک قصہ ایسا پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے سب نے چھوڑ دیا دیوبند کو اور جا رہے تھے۔ وہ موقع ایسا تھا کہ دیوبند بالکل ختم ہو کے رہ جاتا، قصہ بارینہ ہو جاتا۔ خیر وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ وہاں وعدہ کر لیا تھا۔ علامہ اقبال آسٹریلیا مسجد میں حاضر ہوئے اور بڑا اصرار کیا کہ حضرت آپ یہاں ٹھہریں۔ علامہ اقبال نے ان کے یا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کسی کے بارے میں یہ لکھا کسی کو کہ اسلام کی پچھلے 500 سال کی تاریخ اس جیسا آدمی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ انہوں نے کہا پچھلی 5 صدیوں میں اس جیسا آدمی نہیں نظر آتا۔ یہ علامہ اقبال ایسے ہی نہیں کہہ جاتے تھے۔ وہ جب اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے تو غالباً پہلی پیشکش ان کو نوکری کی لندن یونیورسٹی نے کی تھی، اور علامہ اقبال لندن جا کر 6 مہینے پروفیسر جو بھی ان کا عہدہ تھا، علامہ اقبال عربی پڑھاتے تھے پہلے وہاں۔ لوگ سمجھتے ہیں علامہ اقبال کو عربی نہیں آتی۔ ہم نے جب ان کی 4 جلدوں میں علامہ اقبال کے خطوط پڑھے تو ہمیں یقین مانے پھر اندازہ ہوا کہ اللہ اس شخص کا اتنا وسیع علم تھا، اس سے پہلے ہم بھی نہیں جانتے، لیکن 4 جلدیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ کن کن کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اور کس کس جہان کی خبر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال ایسے ہی نہیں زندگی کے آخری چند برس بس صرف سوائے رونے کے اور کوئی کام ان کا نہیں تھا، بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، تو کوئی تو دل پہ گزرتی ہوگی جو وہ آہیں اور جو وہ آنسو آنکھوں سے اور منہ سے آتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی تھیں۔ کرتبہ، آب کبیر، آب روان کبیر اب بھی اس وادی میں بڑا دریا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار وہاں گئے تو بہت دیر تک دہراتے رہے۔ ان کے اشعار آج خیال آیا کہ آپ کو بھی سنائیں۔ علامہ نے کہا آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ ہم کسی اور زمانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ہم خود کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ساری محنتیں جو ہے نا کسی اور زمانے کے لیے، ہمارے بعد جو صدیوں میں افراد آئیں گے وہ اس محنت کو دیکھیں گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر کبھی بھی قوت نافذہ آ گئی تو وہ اس کام سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور گلی سے گزر جائیں اور نظر چرا کے بچ جائیں، وہ اس کام پہ آئیں گے، دیکھیں۔ یہ وہ چیز ہے جو علامہ نے کہی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے ہجا، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ یہ علمی سطح پہ جب کشمکش پیدا ہوگی نا اور لوگ لوٹیں گے، خاص طور پہ یہ جو اس صدی میں پچھلی صدی میں دھچکا لگا ہے نا ایک شدید دنیا بھر کی معیشت کو، اور امریکنز کیا اور انگلینڈ کے لوگ کیا، بڑے بڑے معاشی ستون ہل گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سود نے شامت اعمال سے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ دنیا کی بساط گویا لپٹ جائے۔ یہ بھی چند سال پہلے کا واقعہ، تباہی پھر گئی معیشت کے باب میں اور پریشان حال تھے لوگ۔ یہ سود پہ مبنی جو معیشت ہے یہ ابھی اور دھکے کھائے گی، اور لا محالہ یہ کبھی نہ کبھی اسلام کی طرف میں آئیں گے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ سود کی بنیاد پہ یہ سرمایہ داری کا نظام چل سکے۔ کب تک یہ سود کا نظام لوگوں کا خون چوسے گا؟ کب تک اس کی وجہ سے عزتیں لٹیں گی؟ اور کب تک اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے قومیں
غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جائیں گی۔ کب تک مردوں کی ہمت اور عورتوں کی عزت اس دیوی کی بھینٹ چڑھائی جائے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ٹوٹیں گے، اور ایک دن آئے گا جب سود سے پاک نظام اللہ کی دنیا میں یا کسی خطے پہ قائم ہوگا۔ جب وہ قائم ہوگا تو ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ دیکھیں گے مڑ مڑ کے کہ کام کہاں ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کام ہے۔ اس سے علامہ اقبال نے کہا نا، جس میں ہو نہ انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو ہم کیوں انتظار کریں کہ وہ وقت آئے؟ ہم پہلے سے تیار ہو کے کیوں نہ بیٹھیں؟ ہم کیوں وقت کا انتظار کریں؟ وقت ہمارا انتظار کریں۔ ٹائم سوچے کہ ہم اس کی رفتار سے آگے جا کر کام کر رہے ہیں۔ ٹائم جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، ایسی بھی کیا بات۔